रुबमा यबुद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھا ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت بعید نہیں کا مطلب ہے یہ یقیناً آنے والی بات ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب یہ لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول نہیں کی، جو آج قرآن کی باتوں کو نہیں مان رہے، وہ اس دن، اور خاص طور پہ جب قیامت کا دن آئے گا اور جب حساب کتاب ہوگا، تو وہ پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اس بات کو مان لیا ہوتا، ہم نے قرآن کو مان لیا ہوتا، ہم نے اللہ کی باتوں کو مان لیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور جھوٹی امیدوں میں رہیں۔ اب جھوٹی امیدیں ان کی کیا تھی کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو یہ جھوٹی امید کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بھول میں ہی لگے رہنے دو اور ان پہ آپ پریشان نہ ہو۔ ان قریب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ان کی مدت عمل لکھی جا چکی تھی۔ دیکھیں کوئی بھی ان لمیٹڈ ٹائم تک زندہ نہیں رہتا اور کوئی قوم بھی ان لمیٹڈ ٹائم تک نہیں رہتی ہے، اس لیے جتنی بھی پہلے والی قومیں تباہ ہوئی ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی تھی کہ اتنی مدت میں اگر انہوں نے صحیح کام کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر غلط کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم لے آتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آج انکار کر رہے ہیں یہ بھی آخر ایک دن جو ہے انہوں نے ختم ہو جانا ہے، اور انہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ ہر قوم جو بھی تباہ ہوئی ہے ان کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کام کرنا تھا، اور اس مدت سے نہ وہ پہلے ہلاک ہو سکتے تھے اور نہ ان کی جان چھوٹ سکتی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، تو ان کو مطلب جو بھی سچا ہے اس کو دیوانے کا نام دے کے تو ان کی بات نہ مانو، تو یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ اس کے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آتا، یہ ہمارے اوپر کوئی قرآن نازل کر دے تاکہ ہم اس پہ یقین آئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے ایسے بہانے کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی بات کی کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی فرشتے نہیں اتار دیا کرتے، یعنی اللہ کا معجزہ جب بھی آتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معجزہ جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب معجزہ نازل کرنے کے بعد ان کو اس پہ جو ہے ایمان لے آنا چاہیے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے اتار دیتے تو ان کی بھی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی اور پھر ہم مہلت نہیں دیا کرتے۔ اور باقی اس ذکر کی بات کریں، قرآن پاک کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے،
اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے, تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. تو وہ پھر یہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلی قوموں کے قصے بھی انہوں نے سن لیے ہیں, اور ان پہ بھی ہم نے جو رسول بھیجے تھے تو انہوں نے ان کی قوموں نے ان کا مذاق ہی اڑایا تھا. تو یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ خاص اثر نہیں کرتا, اور نہ ہی اس پر یہ ایمان لاتے ہیں. اور یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر ان پر آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا, یہ اوپر آ کے دیکھ لیتے, تو تب بھی یہ یقین نہ کرتے اور یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا, اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ہم نے مضبوط قلعے بنائے ہوئے. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے یہ شیطان جو ہے اس کی اپروچ تھوڑی سی آسمان تک تھی, تو وہ شیطان جتنے بھی تھے وہ کبھی جاتے تھے, کوئی چیزیں سنتے تھے, اور آ کے پھر وہ نجومیوں کے ذریعے اور اس طرح سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارا یہ مطلب فیوچر میں کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اور یہ ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مضبوط بنا دیا, مضبوط سرحدیں اس کی بنا دی, جو کہ وہ مطلب غیر مرئی یا نظر تو نہیں آتے ایسے. تو ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. مزین کس طرح سے کیا؟ ستاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا اور شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا. اب جب کوئی بھی شیطان ابھی بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ اوپر جا کے کوئی باتیں سن لے اور وہ باتیں جو ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے, تو وہ پھر اس کے پیچھے ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں ستارے ٹوٹتے ہیں, تو وہ ستارے جو ہیں ان شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور پھر اس میں سے نباتات اگائیں, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کے تمام اسباب مہیا کیے, ان کے کھانے پینے کے لیے, ان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مہیا کی. اللہ تعالیٰ پیچھے جو ہے مویشیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مویشیوں سے میں تمہیں کھانا پینا بھی دیتا ہوں, اس پر تم سواری کرتے ہو, اس کو پہنتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مہیا کی. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنی مقدار میں اس کو نازل کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ مقدار سے کم ہو یا مقدار سے زیادہ ہو جائے چیز, تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. خدا نخواستہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پیداوار نہ ہو تو قحط آ جائے, اور اگر خدا نخواستہ ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک مقرر مقدار کے مطابق چیزیں نازل کرتے ہیں. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے سپاروں میں بھی یہ بات کہی کہ ہم بادل بناتے ہیں, تو بادل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ پانی اٹھاتے ہیں اور پھر بادل بنتا ہے اور جو ہے بارش ہوتی ہے. تو جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین سے پیداوار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دولت زمین سے نکلتی ہے وہ تم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں
ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ زندگی دے رہے ہیں اور ہم یہ موت دیں گے. تو جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ اور جو اب ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے. اگر اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے گا، اور برے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، سزا ملے گی. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. تو یہ قصہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اس کو دہرایا کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. یعنی ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس حیثیت کو اگر سوچا جائے تو ایک سڑی ہوئی جو سوکھی مٹی ہے اس سے ہم بنے ہیں، اور ہم کس چیز پر تکبر کرتے ہیں اور ہم کس چیز پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اتنی اچھی صورتیں دی، ہر چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی معذوری نہیں دی. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے مہیا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا تھا، انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے بنایا تھا. اور ابلیس جو ہے وہ اسی بات پہ کرتا تھا کہ میں جو ہوں میں بہتر ہوں انسان سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. اور اس کے اس تکبر نے جو ہے اس کو اس نہج پہ لے کے آیا کہ اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو جہنم رسید ہوگا. اور دیکھیں آج بھی ہم اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی بھی اکڑ میں اگر اللہ کا کہنا نہیں مانتے، جو بھی لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے ان کے اندر تکبر ضرور ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہیں، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں اللہ کا کہنا مانے. توبہ نعوذ باللہ. تو یہ اکڑ جو ہے، یہ تکبر جو ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے عرض کیا، اب یہ شیطان کہہ رہا ہے پانی ذرا، اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. سوائے تیرے، یہ بیچ میں آوازیں آ رہی ہیں، یہ کس کی آ رہی ہیں؟ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور کہا لعنت ہے تجھ پر، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب کہ قیامت آئے گی اور جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جو خالص تیرے لیے ہیں، یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو جو خالص اللہ کے لیے ہیں وہ نہیں بہکیں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو میں بہکاؤں گا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا راستہ جو ہے یہ راستہ میرا سیدھا ہے. یہ راستہ سیدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کا راستہ متعین کر دیا کہ یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بھی جو چیزیں بتائیں کہ ان پر تم عمل کرو گے تو میرے تک پہنچ سکتے ہو، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اگر کوئی اس راستے سے بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ جو تیری پیروی کریں گے، جو شیطان کی یعنی پیروی کریں گے، ان کے لیے بھی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں شیطان کو یہ کہا کہ میں جنوں اور انسانوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا. تو یعنی جنہوں نے بھی اللہ کا کہنا نہ مانا تو ان کے لیے جہنم ہے. یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں کہا کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے کن کن لوگوں نے داخل ہونا ہے ان کے لیے وہ حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جو منافق ہے ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے. تو اسی طرح سے ہر دروازہ جو ہے وہ اپنے اپنے گروپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ اس میں داخل ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے کہے گا کہ داخل ہو جاؤ ان کے اندر سلامتی کے ساتھ. وہاں پر ایک دوسرے کو وہ سلام کریں گے. اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام مسلمانوں کو دلوں کا کینہ جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر وہاں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں وہاں پر کوئی کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی ان کو نکالا جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. اور انہیں جب ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر. یہ قصہ پچھلے سپارے میں بھی آ چکا ہے، میں صرف اس کو پڑھ رہی ہوں. تو فرشتے آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر. تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. کیوں انہیں لگا تھا؟ کیونکہ جب وہ کھانا ان کے آگے رکھا تھا ان فرشتوں کے آگے تو انہوں نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی سچی خوشخبری دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یعنی اللہ سے مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے. صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. تو اب یہ مطلب حضرت لوط کی جو بیوی ہے وہ بھی چونکہ برائی میں پڑی ہوئی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب کے لیے جو ہے وہ پیچھے رکھ لیا. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. تو وہ عذاب کے لیے کہتے تھے نا کہ لے عذاب جو ہے وہ ہمیں تو کوئی عذاب نظر نہیں آتا، تو ان وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں عذاب بھی آئے گا.
تو فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہو، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی آگے آگے گھر والوں کو لگاؤ اور خود پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تو چونکہ عذاب آ رہا تھا تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، کیونکہ صحیح وہی صرف ان کے گھر والے ہی تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے، مانتے تھے، باقی کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ ہوتے، تو وہ ان کو لے کے نکل گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہے، تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ تو انسان کو جب کسی بھی چیز کا نشہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ نشہ دولت کا ہے، چاہے کسی اور چیز کا نشہ ہو، تو نشے میں انسان کو کچھ سوجھتا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ پیچھے بھی بتایا کیسے ہوا۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، اور وہ علاقہ گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر ہیں۔ یہ مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ یہ جو ہجر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ تو جتنے وہ مضبوط تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو بہت مضبوط ہیں اور ہم نے جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، دھماکہ ہوا، تو کوئی بھی ان کی مضبوطی کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردادوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور حق ہے، اس کو اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو بات نہیں مان رہے اور مسلمان نہیں ہو رہے، ان کی باتوں پہ آپ پریشان نہ ہو، ان سے درگزر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، جو اللہ بنانے والا ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آپ پر نعمتیں نازل کی ہیں ان میں سے 7 آیات دہرائی جانے والی
کون سی ہے؟ سورت فاتحہ. تو سورت فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اور پہلے آپ سب سن چکے ہیں کہ یہ اس سے دم بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بھی بیان کرتے ہیں. تو سورت فاتحہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا کیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے جب انسان قبر میں ہوگا تو اگر عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آئے گا تو اسے قرآن روکے گا. یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا اسے عذاب کے فرشتے سے وہ انسان کو روک لے گا، وہ عذاب کا فرشتہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے گا. اسی طرح سے اگر وہ عذاب جو ہے وہ سامنے سے آئے گا تو صدقہ اسے روک لے گا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے گا. اسی طرح سے عذاب اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا تو وہ اس کا مسجد کی طرف جانا یا نیکیوں کی طرف جانا جو ہے اس کو روک لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں جو ہے وہ بندے کے پاس آئے گا اور اس سے بتائے گا کہ میں تیرے لیے پریشان ہوں. اور اگر انسان اس کو پڑھتا رہا ہو، سمجھتا رہا ہو تو وہ قیامت کی تمام پریشانیوں سے انسان کو بچائے گا وہ قرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ایمان لانے والوں کا خیال رکھیں، ان کی طرف جھکیں، ان کی طرف ہی زیادہ توجہ دیں اور باقیوں کو بتا دیں کہ میں تو تنبیہ کرنے والا ہوں، تو باقی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بہتر سمجھتا ہے. اور پھر یہاں پہ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کچھ چیزیں اس کی جو ہے مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، یا ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، کوئی جو کہتا ہے یہ چیز صحیح ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں جو دین کو تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہاں پہ ضرور کی بات ہوئی ہے. ہم اس دنیا میں اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جس طرح سے ہم قرآن کو مطلب قرآن پر عمل نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. تو پریشانیوں سے دور رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، نماز پڑھیں. تو جو ہے اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس کا آنا یقینی ہے. ہاں جی نام صاحب آپ آگے چلے. آپ ہاں جی کون سے آیت پہ پہنچ گئے بس؟ سورہ نحل سٹارٹ کرنی ہے. سورہ نحل سٹارٹ کریں. اچھا ہاں جی تو ہجر آپ نے کر لی ہے مکمل؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. آج ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے کی ہے. وہ یہ تھا نا کہ چونکہ ساری چیزیں پہلے کی تھی تو بس اس لیے وہ زیادہ اس میں ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے 8:30 بجے سٹارٹ کر لیا جزاک تھا. اللہ خیر. نہیں چلیں اب آپ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا وجہ؟ سورہ نحل
آغاز سے آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا اس میں جلدی نہ کریں۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان تمام شریکوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اتارتا ہے فرشتوں کو اور روح الامین کو جس پہ وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، اور ان کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرا دیا جائے ان لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر اور اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ایک خاص مقصد سے بنایا۔ یہ جو کچھ ہے یہ ایک لاجیکل اینڈ تک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے ان تمام شریکوں سے جنہیں وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، لیکن اس کے بعد وہ صریحاً اللہ کے ساتھ جھگڑنے لگ گیا، اور اسی طرح سے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر گرمی اور منافع کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں میں سے گوشت بھی یہ کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خوبصورتی، ایک حسن ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ہیلو ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے، آپ بولتے جائیں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا۔ ان کے جانوروں کے اندر ایک حسن اور ایک جمال ہے، جب وہ ان کو لے کر چلتے ہیں چرانے کے لیے یا ان کو چرا کر واپس لاتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ تمہارے وزن اٹھاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں تک تم خود سے ان کو نہیں لے جا سکو، تاوقت کہ تم خود اپنے آپ کو ایک مصیبت اور مشقت میں ڈال دو، اور تمہارا رب تمہارے اوپر بڑا رؤوف الرحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح سے گھوڑے اور خچر اور گدھے، ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، اور یہ تمہارے لیے ایک زینت اور خوبصورتی کا باعث بھی ہیں، اور اللہ نے وہ کچھ بنایا جن کو تم جانتے ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کی طرف جو رستہ ہے وہ بالکل سیدھا رستہ ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ایک ہدایت پر اکٹھا کر لے۔ وہی تو ہے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور اس میں سے تم پیتے ہو، اور اسی میں سے تم درخت اگاتے ہو، اور اسی میں سے تم اپنے جانوروں کا چارہ بھی اگاتے ہو۔ اسی طرح سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی فصلیں اگاتا ہے، اور زیتون کو اگاتا ہے، اور کھجور کو اگاتا ہے، اور انگور کو اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل، اور ان سب کے اندر تمہارے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق کو سیریسلی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو تمہاری ڈیوٹی پہ لگا دیا، اور اسی طرح سے ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے ایک خاص مقصد کے ساتھ اپنے حکم کے تابع کر دیا، اور ان سب کے اندر تمہارے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تمہارے لیے اس نے زمین کے اندر مختلف رنگ کی چیزیں اگائیں، اور ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہیں، انہیں ان چیزوں کو دیکھ کے اپنا رب پہچان لینا چاہیے۔ اور وہی تو ہے جس نے اس سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اسی کے اندر سے تم مختلف قسم کے جواہرات نکالتے ہو جو تم مختلف زیورات میں پہنتے ہو، اور اسی میں سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں چلتی ہیں جو اس سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں تاکہ تم تلاش کر سکو اس کا فضل، تم مختلف قسم کے ٹریڈنگ اور مختلف قسم کے جو تجارتیں ہیں وہ کر سکو، اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
اور اسی طرح سے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں لے کے لڑک نہ جائے، اور اسی کے اندر تمہارے لیے دریا نکالے اور رستے نکال دیے تاکہ تم سیدھا رستہ پا سکو، اور بہت سی علامات اور ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رستوں پہ پہنچانے اور منزل تک کی نشاندہی کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اب کیا وہ جس نے تخلیق کیا وہ ویسا ہو گیا جس نے کوئی چیز نہیں تخلیق کی؟ تو تمہیں کوئی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جن خداؤں کو یہ انسان پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو کچھ نہیں بنا سکتے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ اور تمہاری علانیہ ساری زندگی کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو کوئی شے تخلیق نہیں کر سکتے جبکہ انہیں خود اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو زندہ بھی نہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اور تمہارا وہ الہ تو ایک ہی الہ ہے، اور اور وہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل اللہ کے منکر ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے تکبر کا شکار ہیں۔ تکبر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ جب حق پہنچ جائے تو حق کو نہ مانا جائے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھا جائے۔ تو یہ جب حق پیش ہو گیا اور اس کو ان کے دل نہیں مان رہے، تو اصل میں یہ تکبر کی ایک بڑی فضول قسم کی کیفیت ہے، اور بہت دور نہیں کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی چیزیں اور علانیہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں، تاکہ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ پورے کا پورا اٹھائیں، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں کہ جنہیں انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے بغیر علم کے، اور جان لو کہ یہ بہت ہی برا وزن ہے جو اپنے سر پہ اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے لوگوں نے بھی بہت سی سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادیں اور ہلا کے ان کو غرق کر کے رکھ دیا، اور ان کے اوپر سے بھی عذاب آ گیا، اور ان کو عذاب ایسی جگہوں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن ان کو بڑی رسوائی ملے گی، تو ان کو کہا جائے گا کہ آج میرے شریک کدھر ہیں جن کا تم ساتھ دینے کے لیے میری آیات سے جھگڑتے تھے، میرے نیک بندوں سے جھگڑتے تھے، میرے انبیاء سے جھگڑتے تھے۔ تو ان میں اس دن پھر اہل علم یہ کہیں گے کہ آج کے دن تو صرف رسوائی ہی نصیب ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے لیے سوائے برے انجام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جن کو جب فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ فوراً صلح کے لیے آفر کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو برے اعمال کرتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیسے کیسے اعمال کرتے رہے۔ یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب برا انسان اس کی موت آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں طاعت دینے گا، جن کا چہرہ سیاہ ہوا ہوتا ہے اور جن کے اندر سے بڑی دہشت اور خوف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جب ملک الموت آتے ہیں تو ملک الموت ان سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ تو نکل آ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کی طرف، اور اس کو جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کسی ململ کو آپ کانٹوں کے اوپر ڈال کے گھسیٹیں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ ظالم لوگ ہیں جو ان کو فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی بہت بری حالت ہوتی ہے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اس میں تمہارا اب ٹھکانہ ہے، اور آج جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ان سے جو متقی لوگ ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انتہائی خیر نازل کی، انتہائی بہترین کلام نازل کیا، اور جو لوگ اچھا کریں گے، جو نیکیاں کرتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی ہم اچھا دیں گے،
اور جو آخرت کا گھر وہ تو ان کے لیے ہے ہی عمدہ، اور آخرت کے لیے آخرت کا گھر اور بہترین گھر ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جنتیں ہیں، یہ وہ باغات ہیں جو ہمیشہ بہار میں رہتے ہیں، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز ان کو ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ان کی خواہشات اتنی تیزی سے پوری ہوں گی کہ اگر وہ منہ میں سپوز آم ڈالتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ میرا تو انگور کھانے کا دل کر رہا تھا، تو منہ میں ہی ان کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، اور اتنی بھی دیر نہ ہوگی ان کی خواہش پوری ہونے میں کہ وہ یہ کھا لیں تو اگلی دفعہ انہیں انگور دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ اور یہ وہ متقی ہیں کہ جن کو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو انتہائی پاکیزہ، انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوش لباس فرشتے اور ایسی خوشبو والے فرشتے آتے ہیں کہ ایسی خوشبو پوری دنیا پہ نہیں ملتی، اور وہ آگے کہتے ہیں السلام علیکم، تم لوگ جنت میں چلے آؤ کیونکہ تم اس کے لیے اچھے اعمال کرتے رہے۔ تو اسی طرح سے جو نیک آدمی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سامنے تاحت دینے کا سفید رنگ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت کا تابوت لے کے آتے ہیں اور جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، اور پھر ملک الموت ان کو آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، تو نکلا اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی رضامندی کے رستے پہ، اور تو اس وقت اس کو اتنی خوبصورت طریقے سے اس کی روح قبض کرتے ہیں کہ اس سے ذرا سا محسوس نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے اس کی روح نکل آتی ہے جیسے ایک مشق میں سے پانی نکلتا ہو، اور اس کو وہ جنت سے لائے ہوئے خوبصورت خوشبو والے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو اس تابوت میں ڈال دیتے ہیں جس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے حقدار اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کیا انسان اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے اوپر فرشتے اتر آئیں یا اللہ کی طرف سے وہ حکم آ جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی حرکتیں کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سزا دے دی تو اصل میں اللہ نے ان کو ظلم نہیں کیا تھا، لیکن اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ان کو ان کے اعمال کی برائیاں اور گناہوں نے گھیر لیا، اور ان کو اسی چیز نے آ کے پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب مشرک یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہی ہمارے بزرگ، نہ ہی ہم حرام کرتے کسی اور چیز کو اس کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی، کافروں نے یہی حرکتیں کی تھی، اور ہمارے انبیاء اور رسل ان کا کام تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ واضح کر کے بیان کر دیں اور ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ آگے عمل کرنا یہ انسان کا اپنا کام ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور اسی طرح سے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور شیطان کو سے بچ جاؤ۔ اور اس میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے گمراہی کو اپنے حق میں مکمل کر لیا۔ لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر تم یہ دیکھو گے کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی، آپ اگر بہت زیادہ حرص کرتے ہیں اور بہت خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی پر قائم ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ایک اصول ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اپنی طرف ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، جو اس کی طرف اپنا ذہن لے کے جاتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کبھی زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اور یہ باتیں
اس لیے ہوں گی، ان کو دوبارہ اس لیے کھڑا کیا جائے گا تاکہ ان کے اختلافات کو سیدھا کر دیا جائے، اور تاکہ جان لیں کافر کہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ اور ہماری معاملہ، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو اسے صرف کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کر لیا ہو، جب ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں، تو وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں، تو ہم ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہترین جگہ بنائیں گے، بہترین مقام بنائیں گے، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بڑا ہے۔ کاش ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ توکل کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ کا اجر بہت اعلیٰ ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر وحی کی گئی، تو آپ ان اہل ذکر سے پوچھیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ جن کو پہلے علم دیا گیا، جن کو پہلے کتابیں دی گئیں، تو جتنے انبیاء آئے وہ انسان تھے اور حضرت آدم کی اولاد تھے اور مرد تھے، اور وہ بھی اپنے ساتھ واضح واضح ہدایات اور دلائل لے کے آئے۔ اور اے نبی، آپ کے اوپر بھی ہم نے ایک ذکر اتار دیا، ایک کتاب اتار دی، تاکہ آپ واضح کر کے انسانوں کو سمجھا دیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جتنی بری سازشیں کرتے رہے ان کے اوپر انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں غرق نہیں کر سکتا، یا ان کے اوپر کوئی عذاب ایسی جگہ سے نہیں لا سکتا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یا پھر ان کو چلتے پھرتے کہیں پکڑ نہیں سکتا؟ تو یہ اللہ کو روکنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ پکڑ لے کہ جس میں خوف اور جس میں ان کے لیے پریشانی ہو، تو بے شک تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کے سائے کبھی دائیں کبھی بائیں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور اللہ کے آگے تو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے، اور جو جانور بھی ہیں اور جو فرشتے ہیں، اور وہ کوئی بھی تکبر کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ عمل کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو دو دو خدا مت بناؤ، کیونکہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور اس کے لیے ہی سیدھا دین ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے رہیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ جو بھی نعمتیں تم کو حاصل ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر تم شور مچاتے ہوئے اسی کی طرف جاتے ہو، پھر جب تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے خدا ڈھونڈ نکالتا ہے اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے، اور اس پورے پروسیس میں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے ان چیزوں سے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ اللہ کہتے ہیں تم انجوائے کر لو، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور یہ یہ جو چیز جانتے ہی نہیں، اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے ان کے حصے بنا دیتے ہیں، اور ان کا کسی کے نام کے ساتھ تفویض کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمام خداؤں کے بارے میں، تمام جھوٹے دیوتاؤں کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تیار کر رکھتے ہیں اور ان کا ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں، اور خود اپنے لیے وہ چیز مانگتے ہیں یعنی کہ بیٹے۔ اور اگر کسی کو خوشخبری دے دی جائے بیٹی کی تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، اور وہ غصے میں اپنے آپ کو چھپائے پھرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ آج میں اپنے آپ کو کہیں گم کر لوں، کیا میں زمین کے اندر اپنے آپ کو دھنسا دوں اور کہیں مٹی میں مل جاؤں، یا اس کو بھی مٹی میں ملا کے رکھ دوں۔ اور دیکھو کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے بہت بری مثالیں ہیں، اور جبکہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر پکڑ لے
تو پھر آج کے دن ہی کوئی جانور کوئی جاندار اس دنیا پہ نہ بچے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ ایک لمحے کے لیے آگے نہ بڑھے گا، نہ ہی وہ عذاب اور وہ موت اللہ کے حکم سے ایک لمحے پہلے بھی آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں منسوخ کرتے ہیں جن کو جو ناپسند ہیں، اور ان کی زبانوں سے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں نکلتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت جلد انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی اس ساری الٹی سیدھی حرکتوں کے نتیجے میں انہیں صرف آگ اور جہنم کا عذاب ہی ملے گا۔ اور اللہ کی قسم، ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا جن کے پیچھے، جن کے سامنے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا رکھا ہے، اور وہ شیطان ان کا دوست بن چکا ہے آج کے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے جو آپ کے اوپر کتاب نازل کی وہ اس لیے کہ یہ ان کو کھول کھول کر بیان کر دی جائے تاکہ ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، اور یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ جو ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا اور زندہ کیا اس کے ذریعے سے اس زمین کو جو مردہ تھی، اور ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں پلاتا ہے جو کہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص دودھ ہے، اور یہ پینے والوں کے لیے بڑا خوش ذائقہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پھل پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، اور اس میں سے تم مختلف قسم کے انٹاکسیکیٹڈ ڈرنکس بھی بناتے ہو، اور اس میں سے تمہیں بہت اچھے رزق بھی ملتے ہیں، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، اور درختوں کے اوپر اپنے گھر بنائے، اور بلندیوں پہ اپنے گھر بنائے، پھر وہ نگل پڑے مختلف پھلوں کی تلاش میں، اور تھوڑا تھوڑا ان کے اندر سے چوستے ہوئے رس اکٹھا کرتے ہوئے لمبے سفر پہ چل پڑے، اور اسی طرح سے جھکتے جھکاتے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے جسم میں سے نکلتی ہے ایک ایسی شراب، ایک ایسا مشروب، یعنی کہ شہد، جس کا رنگ مختلف ہے، اور اس شہد کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے، اور اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہیں وہ وفات اور موت دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے کی عمر تک وہ زندہ رکھتا ہے، کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، اب ہمیں کچھ بھی خبر نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، کسی کو زیادہ پیسہ دیا اور کسی کو کم دیا، اور کوئی بھی امیر آدمی اپنے رزق کا سارا اپنے نوکر کو اس طرح نہیں دے دیتا کہ وہ سب برابر ہو جائیں۔ تو تم کیوں سمجھتے ہو کہ خدا نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق میں ایسے تقسیم کر دی ہوں گی کہ وہ بھی خدا بن جائیں گے؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں سے اس طرح کے جھگڑے کرتے ہو، اس طرح کی مقابلے بازی کرتے ہو؟ اور اللہ نے تمہیں ایک نفس سے بہت سارے ازواج اور بہت سے جوڑے بنائے، اور تمہارے جوڑوں میں سے کسی کو بیٹے دیے، پوتے دیے، اور تمہیں رزق دیا، بہترین رزق، اور کیا تم باطل پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان خداؤں کی جو نہ تو ان کو رزق دے سکتے ہیں آسمان و زمین سے، اور نہ تو یہ رزق دے سکتے ہیں آسمان و زمین سے، اور نہ ہی ان کے پاس خود کوئی ابیلٹی ہے۔ تو اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو، بے شک اللہ علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کچھ مثالیں دی۔ ایک ایسا مملوک ہے، ایک ایسا غلام ہے کہ جو ذرا برابر کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم نے رزق دے رکھا ہے بہترین، اور وہ اس میں سے کبھی چھپ کے کبھی سب کے سامنے خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔
اور اسی طرح سے اللہ نے دو لوگوں کی مثال دی، ان میں سے ایک ایسا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا اور وہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتا، اور ہر وقت وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو بھی اس کا آقا اس کو کہے وہ اس کو اس کے مطابق ہی چلے گا، اور جہاں کہیں جاتا ہے کوئی اچھا کام کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور وہ شخص جو عدل کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے اور وہ سیدھے رستے پہ ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ ہی کے لیے غیب السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز اللہ ہی کی ہے، اور جو آخرت کی گھڑی ہے وہ تم سمجھتے ہو بہت دور ہوگی، لیکن وہ اتنی نزدیک ہے جیسے تمہاری آنکھ کا جھپکنا ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا اور تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان پرندوں کو کہ جنہیں آسمانوں میں پر پھیلائے ہوئے تم اڑتا دیکھتے ہو؟ تو انہیں کون تھامے ہوئے ہے اللہ کے سوا؟ اگر اللہ چاہے تو وہ اڑتے رہیں گے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ گر پڑیں گے۔ بے شک ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے، اور اسی طرح سے تمہارے لیے ایسے گھر اور ایسے ٹینٹ بنائے جو کہ لیدر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو تمہارے سفر کے اندر بھی تمہارے کام آتے ہیں، اور تمہاری رہائشوں میں بھی تمہارے کام آتے ہیں، اور پھر ان کے اون سے، ان کی روئی سے، ان کے بہت سارے جسم کے حصوں سے، لیدر کے پارٹ سے تم کیسی کیسی چیزیں بناتے ہو، اور ایسی خوبصورت تمہارے اس میں سے اشیاء بنتی ہیں جو تمہارے لیے متاع ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ اور اسی طرح سے تمہارے لیے اللہ نے سائے بنائے، اور اسی طرح سے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر اللہ نے غار بنائے، اور تمہیں وہ گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ تمہیں مختلف ایسی چیزیں بنا کر دی جو تمہیں جنگ کے اندر بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں مکمل کی تاکہ تم اس کے آگے جھک جاؤ۔ لیکن اگر پھر بھی تم اس کے آگے اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات سے پھر جاؤ، تو پھر اے نبی آپ کا کام تو ان کے سامنے واضح کر دینا اور پہنچا دینا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننے کے بعد پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اور اکثر اللہ کو ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جس دن ہم قیامت کے دن ہر امت پہ ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ہم حکم دیں گے کافروں سے کہ یہ جو اور یہ جو کافر ہیں ان کو کوئی توبہ کا چانس نہیں دیا جائے گا، اور پھر جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو پھر وہ عذاب ان پر کم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ اور جب مشرک اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو انہیں بڑا غصہ آئے گا، اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شرکاء ہیں، ہم انہی کو پکارتے تھے تمہیں چھوڑ کر۔ تو ان کے شریک اور ان کے خدا اور ان کے جعلی پیر اور مرشد یہ سب ان کی بات کو ان کی طرف پھینک دیں گے، اور وہ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اس دن سارے سارے اللہ کے آگے سرنڈر کر جائیں گے، اور انہیں ہر وہ چیز بھول جائے گی جو جھوٹی اور خود ساختہ گھڑی ہوئی وہ ساری زندگی پکارتے رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ان کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ فساد پھیلاتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اسی امت کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت کے خلاف گواہی کے لیے لائیں گے۔ یہ آیت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ میں جن کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہا ہوں اور میں جن کے لیے خواہش مند رہا ہوں کہ یہ جنت میں جائیں، کیا میں ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہوں؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے حق میں آنے کی بجائے، ہماری شفاعت کے اندر آنے کی بجائے ہمارے خلاف چلی جائے گی، کیونکہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے نبی کیا آپ نے بات پہنچا دی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے بات پہنچائی۔ پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ جب تم تک یہ بات پہنچ چکی تھی پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟
اور اے نبی آپ کے اوپر ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے جو ہر چیز بیان کرتی ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، اور فحش کاموں سے رک جانے کا، اور منکرات سے رک جانے کا، اور سرکشی اور نافرمانی کے راستے سے ہٹ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کیا کرو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا نہ کرو بعد اس کے کہ تم اس کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی گواہی کھڑی کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوت کا تھا دھاگا بنایا، اور جب وہ دھاگا بن گیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے اپنی قسموں کو نہ استعمال کرو کہ ایک شخص دوسرے شخص سے آگے نکلنے کے لیے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے نکلنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ سب چیزیں تمہیں قیامت کے دن بتائی جائیں گی کہ جس پر تم اختلافات کرتے رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانیت کو ایک امت پر کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے ہر سوال کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ایک پھسل جاؤ اس چیز سے جو مضبوطی سے کھڑے ہونے کا وقت تھا، اور تم اس برائی کا مزہ چکھ لو کہ چونکہ تم اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے رہے، اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بدلے تم چند ٹکوں کے فائدے نہ اٹھاؤ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ کہیں بہتر ہے جو دنیا میں تم فائدے اٹھا رہے ہیں ان سے۔ لہذا اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم اللہ راضی کر لو، دنیا راضی کرنے کی خواہش نہ کرو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جزا دے گا، ایسا اجر کہ جو ان کے اعمال سے کہیں بہتر ہوگا۔ اور جس نے نیکی کی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خوبصورت زندگی دے گا جو ایک حیات طیبہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور ہم ان کو جزا دیں گے ان کا اجر کہیں بہتر ان کے اعمال سے۔ اور جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو چلتا ہے ان لوگوں پر جو آگے بھاگ بھاگ کر اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت دے دیتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے کچھ گھڑ لیا، بلکہ اکثر ان میں سے اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اسے روح القدس نے نازل کیا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے پورا حق لے کے آیا، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک مضبوطی کا سبب ہے جو ایمان لائے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کہتے ہیں کہ آپ کو کسی انسان نے یہ سکھا دیا، یہ وہ زبان ہے کہ جو یہ جس انسان کا ذکر کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، اور یہ کتاب تو ایک عربی زبان میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو عربی جانتا بھی نہ ہو وہ آپ کو ایسے الفاظ سکھا دے جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہو؟ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی آیات جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور اسی طرح سے جن لوگوں نے اللہ کی آیات پر ایمان لایا وہ جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ جو اللہ کا کفر کرے گا اپنے ایمان کے بعد، بے شک سوائے اس کے کہ اس کا دل جو ہے اور یعنی اس سے غیر مطمئن ہو، اور وہ جبکہ ایمان پہ اس کا دل جو ہے وہ ٹھہرا ہو، اور جو شخص دل سے کفر کا اختیار کر جائے گا
اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایمان کے بدلے، اور یہ وہ چیز ان کو اللہ کا غضب اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے سماعت، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اور جان لو کہ یہ آخرت میں بہت نقصان میں چلے گئے، اور بے شک تمہارا رب وہ لوگ جو ہجرت کر لیں اس کے بعد کہ وہ کسی پریشانی اور فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے، یعنی کہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، پھر جہاد کریں اور صبر کریں، تو بے شک رب تمہارا اس کے بعد غفور الرحیم ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین ہجرت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حاجر السیئات، جو شخص برائیوں اور گناہوں سے ہٹ جائے اس سے بہتر ہجرت کوئی نہیں ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر شخص اپنے لیے جھگڑ رہا ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اور اپنی ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی ہے، اور اپنی بیوی اور بیٹے سے بھی بھاگے گا، لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر شخص اتنا مصروف ہوگا، اتنا پریشان حال ہوگا کہ اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں رہے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ وہ بستی بڑی امن میں تھی، بڑی مطمئن تھی، اس کے اوپر اللہ نے رزق کی فراوانی کر رکھی تھی، تو اتنے اچھے حالات میں انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اس کی شکر کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، کیونکہ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ یہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جائیں گی۔ اور اسی طرح سے تمہارے پاس رسول آئے اور تم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے پکڑ لے گا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے حلال و طیب کھاؤ اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اس کے عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر مردہ کو حرام کر دیا اور خون حرام کر دیا اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور ہر وہ چیز حرام کر دی جو اللہ کے سوا کسی اور پر نام پر ذبح کی گئی ہو۔ اب جو کوئی پریشانی میں تھوڑا بہت حرام کھا لے صرف اس لیے کہ اس کو اضطرار کی کیفیت ہے اور وہ بغاوت اور زیادتی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو پھر اسے معاف، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ اور اپنے جھوٹ بول بول کر اپنی زبانوں سے حلال اور حرام کا تعین نہ کرو کہ تم اللہ پہ جھوٹی باتیں منسوخ کرتے چلے جاؤ، بے شک جو اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑے سے دن کا فائدہ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے ہم نے وہ سب چیزیں حرام کر دی جن کو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا، لیکن ہم نے ان پر وہ ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ اصل میں وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے کہ جو غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں جہالت میں، پھر توبہ کریں، اس کے بعد اصلاح کر لیں، تو تمہارا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، یکسو، اور وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اللہ نے ان کو چن رکھا تھا اور انہیں اللہ نے سیدھے رستے کی ہدایت دی،
اور اللہ نے انہیں بہترین دنیا دی اور ان کو آخرت میں اللہ نے نیک لوگوں میں شامل کیا۔ اور پھر ہم نے آپ پر بھی یہ وحی کیا کہ اے نبی آپ بھی ابراہیم کے طریقے کو فالو کریں جو یکسو تھا اور وہ مشرک نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے جن لوگوں نے ہفتے کو بنا لیا اپنے لیے، یہ بیسیکلی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس چیز پر یہ اختلاف کرتے رہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے رستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ نصیحت کریں جو خوبصورت ہو، اور ان کو کسی آرگومنٹ میں انگیج بھی کرنا ہے تو اچھا آرگومنٹ کریں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اب اس کے رستے سے گمراہ ہو چکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی اگر تم نے انتقام لینا ہے تو تم اس حد تک انتقام لو جس حد تک تم پر ظلم کیا گیا، لیکن اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرو، اور اللہ ہی کی توفیق سے تم صبر کر سکو گے، اور ان کی باتوں پہ تم غم زدہ نہ ہو، اور نہ ہی ان کی سازشوں سے تمہیں کسی قسم کی دل میں کڑن محسوس ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو۔ جزاک اللہ خیر جی، ماشاء